ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مصر میں سیف الملوک نامی ایک خوبصورت شہزادہ حکمران تھا۔ باوجود دولت اور اقتدار کے، شہزادہ سیف بے چین اور غیر مطمئن تھا۔ وہ مادی دنیا سے بالاتر کچھ تلاش کر رہا تھا، کچھ گہرا اور بامعنی۔ ایک رات شہزادے نے ایک خواب دیکھا جس میں اسے ایک خوبصورت پری بدی الجمال نظر آئی۔ وہ اتنی دلکش تھی کہ سیف فوراً اس سے محبت کرنے لگا۔ جب وہ جاگا تو اسے احساس ہوا کہ یہ خواب عام خواب نہیں بلکہ ایک روحانی رہنمائی تھی جو اسے اس کے حقیقی مقصد کی طرف لے جا رہی تھی۔ وہ پری کو تلاش کرنے کے لیے بے تاب ہو گیا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ یہ ایک مشکل اور خطرناک سفر ہوگا۔ شہزادہ سیف الملوک نے اپنی محبت کی تلاش میں اپنا سفر شروع کیا۔ اس نے وسیع صحراؤں، دشوار گزار پہاڑوں اور طوفانی سمندروں کو پار کیا۔ راستے میں اس نے بہت سے چیلنجز اور آزمائشوں کا سامنا کیا، لیکن اس کی محبت نے اسے ثابت قدم اور بے خوف رکھا۔ کئی سالوں کی مسافت کے بعد سیف الملوک جھیل سیف الملوک پہنچ گیا، جو موجودہ شمالی پاکستان کے پہاڑوں میں ایک پرسکون اور جادوئی جھیل تھی۔ کہا جاتا تھا کہ یہ جھیل پریوں کی جھیل ہے، جہاں وہ آسمان سے اتر کر نہایا کرتی تھیں۔ سیف جھیل کے کنارے بیٹھ گیا، دعا کرنے لگا اور منتظر رہا کہ وہ بدی الجمال کو دیکھ سکے۔ ایک دن جب وہ جھیل کے کنارے بیٹھا تھا، اس نے پانی میں ایک عکس دیکھا۔ جب اس نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ بدی الجمال اور اس کی پریوں کا قافلہ آسمان سے اتر رہا تھا۔ سیف الملوک خوشی سے سرشار ہوا، لیکن اس کی خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ بدی الجمال کو ایک طاقتور جن شمشیر نے قید کر رکھا تھا، جس نے اس سے محبت کی تھی اور اسے اپنے بلور کے محل میں قید کر لیا تھا۔ سیف الملوک دل شکستہ ہوا، لیکن اس نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے دیدہ وار دعا کی اور اس کی دعائیں ایک روحانی رہنما، ایک صوفی بزرگ کے ذریعے قبول ہوئیں۔ بزرگ نے سیف الملوک کو ایک طاقتور تعویذ دیا اور اسے کچھ خفیہ دعائیں سکھائیں جو جن کی جادوگری سے بچاؤ کے لیے تھیں۔ اس روحانی مدد سے مسلح ہو کر سیف الملوک جن کے علاقے میں داخل ہوا۔ وہاں اس نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، جن میں شمشیر کے ساتھ شدید جنگیں بھی شامل تھیں۔ سیف کی محبت کی طاقت اور اس کے غیر متزلزل ایمان نے آخرکار جن کی تاریک جادوگری پر فتح حاصل کی۔ جن کی شکست کے ساتھ بدی الجمال آزاد ہو گئی۔ سیف الملوک اور بدی الجمال آخرکار ایک ہو گئے۔ ان کی محبت کی کہانی روح اور الہی محبت کے ابدی بندھن کی علامت بن گئی، ایک ایسی کہانی جو روحانی بیداری اور محبت کی تمام مشکلات پر فتح کی علامت ہے۔ وہ دونوں جھیل سیف الملوک واپس لوٹ گئے، جہاں وہ امن اور ہم آہنگی کے ساتھ رہنے لگے، اور ان کی محبت کو جھیل کی خوبصورتی اور ارد گرد کے پہاڑوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔